آج ہر مسجد کے باہر بورڈ لگا ہوتا ہے، یہ سنی کی مسجد ہے، یہ شیعہ کی مسجد ہے، یہاں وہابی کوئی نہیں آ سکتا۔ یہ وہابی کی مسجد ہے، یہاں شیعہ کوئی نہیں آ سکتا، یہاں سنی کوئی نہیں آ سکتا۔ اور جب ساری مسجدیں، تمام مسجدیں سنیوں، وہابیوں اور شیعوں کی ہیں تو پھر رب کی مسجد کون سی ہے؟ پھر اللہ کی مسجد کون سی ہے؟ رب کی مسجد ہے پٹرول پمپ والی مسجد، جہاں دونوں فرقوں کے درمیان فرق نہیں مانا جاتا، جہاں کسی قسم کی لڑائی نہیں ہوتی، جہاں دونوں فرقوں کے درمیان جھگڑا نہیں ہوتا۔ رب کی مسجد ہے پٹرول پمپ والی مسجد، رب کی مسجد ہے ہوٹل والی مسجد، جہاں سنی بھی جا سکتا ہے، جہاں شیعہ بھی نماز پڑھ سکتا ہے، جہاں وہابی بھی نماز پڑھ سکتا ہے۔ اور میرے بھائی، جب قرآن ایک ہے، دین ایک ہے، اسلام ایک ہے، نبی ایک ہے، خدا ایک ہے، تو پھر تم ہوتے کون ہو دو مسلمانوں کے درمیان فرق کرنے والے؟ تم ہوتے کون ہو دو بھائیوں کے درمیان فرق کرنے والے، دونوں بھائیوں کو ایک دوسرے سے جدا کرنے والے؟ تم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان نہیں سنا کہ جو شخص دونوں بھائیوں کو آپس میں جدا کرتا ہے قیامت کے دن جنت کے قریب تک نہیں جائے گا، جنت کی خوشبو تک نہیں سونگھ پائے گا؟ جو شخص دونوں بھائیوں کے درمیان بگاڑ پیدا کرتا ہے، دونوں مسلمانوں کے درمیان بگاڑ پیدا کرتا ہے۔ تین چیزیں انسان کو اللہ سے دور کر دیتی ہیں۔ نمبر ایک، اپنی نیکیوں پر مان کرنا۔ نمبر دو، گناہوں کو بھول جانا۔ نمبر تین، خود کو دوسروں سے افضل سمجھنا۔ مجھے بتاؤ، یہ تینوں کی تینوں چیزیں ہمارے اندر نہیں پائی جاتی؟ کیا ہم اپنی نیکیوں پر مان نہیں کرتے؟ ہم اپنی نیکیوں پر تکبر نہیں کرتے، نہیں اتراتے؟ ہم نماز پڑھتے ہیں اس لیے تو بے نمازیوں سے نفرت کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں تکبر کرنا، اپنی نیکیوں پر مان کرنا۔ ہم مسجد میں آئے ہیں، جو لوگ مسجد میں نہیں آتے ہم ان لوگوں کو نفرت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ کیا یہ نیکیوں پر مان کرنا نہیں ہے؟ کیا یہ نیکیوں پر اترانا نہیں ہے؟ ہم قرآن پڑھتے ہیں مگر جو قرآن نہیں پڑھتے ہم انہیں نفرت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ اسی کا مطلب ہوتا ہے نیکیوں پر مان کرنا، نیکیوں پر تکبر کرنا۔ اور یہی نیکیاں قیامت کے دن عبادت گزار کے منہ پر مار کے رکھ دے گا میرا اللہ فرمائے گا، اور میرے بندے، یہ تو وہ چیزیں تھیں جو تیرے اوپر فرض تھیں، یہ بتا جو میں چاہتا تھا تو نے وہ بھی کیا یا نہیں کیا؟ اللہ تیری کون سی چاہت ہے؟ اللہ فرماتا ہے ایک میری چاہت ہے اور ایک تیری چاہت ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے میرے بندے، اے ابن آدم، اے آدم کے بچے، تو کرتا وہ ہے جو تو چاہتا ہے، پر ہوتا وہ ہے جو میں رب چاہتا ہوں۔ اے آدم کے بیٹے، تو کرتا وہ ہے جو تو خود چاہتا ہے، پر ہوتا وہ ہے جو میں چاہتا ہوں۔ اے میرے بندے، تو وہ کر جو میں چاہتا ہوں، پھر ہوگا وہی جو تو چاہتا ہے۔ کیا ہم گناہوں کو بھول نہیں گئے؟ کیا ہم دوسروں کو خود سے کم تر نہیں سمجھتے؟ کیا ہم خود کو دوسروں سے افضل نہیں سمجھتے؟ یہ جو تکبر ہے نا، نیکیوں کو تو اس طرح کھاتا ہے، اس طرح کھاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر میں تمہیں ایک عبرتناک واقعہ سنانا چاہتا ہوں، زندگی بدل دینے والا، زندگی کو راہ راست پر لے کے آنے والا۔ اس سبق آموز اور عبرتناک واقعے نے لاکھوں کروڑوں بھٹکے ہوئے نوجوانوں کو راہ راست پر لگا دیا۔ جوانوں، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا۔ آپ کے زمانے میں ایک عبادت گزار شخص تھا، وہ دنیا کے معاملات سے بے خبر تھا، دنیاوی معاملات سے، دنیاوی کام کاج سے، دنیاوی شغل میلوں سے بے خبر تھا۔ ہر وقت اللہ کی یاد میں مصروف رہتا تھا، ہر وقت اللہ کی یاد میں، عبادت الہی میں مگن رہتا تھا۔ عبادت گزار کو پتہ چلا کہ فلاں علاقے کے اندر ایک عورت رہتی ہے جو دن کو روزہ رکھتی ہے، پوری رات قیام کرتی ہے، اور وہ مستجاب الدعوات بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی ہر ایک دعا قبول فرماتا ہے۔ اب اس کے دل میں اس نیک سیرت عورت سے دعا لینے کا شوق پیدا ہوا۔
اللہ والے کے دل میں اس نیک سیرت عبادت گزار عورت کو ملنے کا، اس سے دعا لینے کا شوق پیدا ہوا، اس لیے کہ اس کی ہر ایک دعا قبول ہوتی تھی۔ اب عبادت گزار نے کیا کیا؟ دل کا شوق پورا کرنے کے لیے کہ میں نے ہر حال میں اس عبادت گزار عورت کو ملنا ہی ملنا ہے، اس سے دعا لینی ہی لینی ہے۔ اللہ اکبر! اس نے کیا کیا؟ کھانے پینے کا ساز و سامان اپنے ہمراہ لیا، گھر سے باہر نکلا، عبادت گزار عورت کی طرف روانہ ہوا، چلتا رہا، صحرا کے درمیان جا پہنچا۔ کھانے پینے کا ساز و سامان ختم ہو گیا، کھانے کے لیے روٹی ختم ہوگی، پینے کے لیے پانی نہیں تھا۔ اب خشک لب پانی مانگ رہے تھے، خشک حلق پانی مانگ رہی تھی، زبان پانی مانگ رہی تھی، مرتا کیا نہ کرتا وہیں پر بیٹھ گیا، چلنے کی ہمت نہیں تھی، وہیں پر بیٹھ گیا۔ اللہ میرے لیے پانی کا بندوبست فرما، اللہ میرے لیے کھانے کا بندوبست فرما، نہیں تو میں مر جاؤں گا، میں مر گیا تو پھر میرا یہ جو شوق ہے عبادت گزار عورت سے ملنے کا، تیری محبوب بندی سے دعائیں لینے کا، یہ شوق کس طرح پورا ہوگا اگر میں مر گیا تو؟ یہ وہیں بیٹھ گیا، ادھر دیکھتا ہے، دور سے اسے ایک شخص اس کی طرف آتے ہوئے نظر آیا، ایک شخص اسی کی طرف آتے ہوئے نظر آیا، وہ اسی راستے سے آگے کی طرف کو جانا چاہتا تھا۔ دور سے ایک شخص نظر آیا، اسے حوصلہ مل گیا کہ کوئی مسافر آ رہا ہے، اس سے پانی مانگوں گا، اس سے کھانا مانگوں گا، میری بھوک بھی ختم ہو جائے گی، میری پیاس بھی ختم ہو جائے گی، پھر میں اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جاؤں گا۔ اور زیادہ قریب ہوا تو دیکھا اس کے ہاتھ میں ایک ڈور ہے، اس کے ساتھ ایک جانور ہے۔ جب وہ مسافر اور زیادہ قریب ہوا تو اسے پتہ چلا کہ اس نے خنزیر کو پکڑا ہوا ہے، اس آنے والے مسافر نے، آنے والے شخص نے خنزیر کو پکڑا ہوا ہے۔ اللہ اکبر! اس نجس جانور کو پکڑا ہوا ہے۔ جب اس کے قریب آیا تو اس اللہ والے نے کہا، او بھائی میں بھوکا ہوں، مجھے روٹی دو، میں پیاسا ہوں، مجھے پانی دو، اگر نہیں دو گے تو میں مر جاؤں گا، اگر دے دو گے تو میں اللہ سے تمہاری لمبی عمر کے لیے دعا کروں گا، اللہ تعالیٰ سے تمہارے لیے رزق وسیع کے لیے دعا کروں گا، اللہ تعالیٰ تجھے مالا مال کر دے گا، بس مجھے ایک دو گھونٹ پانی کے دے دو۔ اس نے کہا، مسافر بھائی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس کھانے کے لیے روٹی بھی ہے، پینے کے لیے پانی بھی ہے، آؤ نا میرے ساتھ بیٹھو، ہم ساتھ مل کر کھاتے ہیں، ساتھ مل کر پیتے ہیں۔ اب وہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے، پانی پی رہے تھے، تو اس آنے والے شخص نے جس کے پاس کھانا تھا، روٹی تھی، تو اس نے پوچھ ہی لیا، اور مسافر بھوکے پیاسے بتا تو صحیح تو کہاں سے آیا اور کہاں جانا چاہتا ہے؟ اس نے کہا، بھئی فلاں شہر کا ہوں، فلاں گاؤں کا ہوں، اور فلاں جگہ جا رہا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے سنا ہے وہاں ایک عبادت گزار عورت رہتی ہے، دن کو روزہ رکھتی ہے، پوری رات قیام کرتی ہے، میرے دل میں اسے دیکھنے کا شوق پیدا ہوا، اس سے دعا لینے کا شوق پیدا ہوا ہے، بس میں اس سے دعا لینا چاہتا ہوں، اسی وجہ سے سفر کرتا ہوا اس کے پاس جا رہا۔ جب اس نے کہا نا فلاں علاقے کی ایک عبادت گزار عورت رہتی ہے، اس سے دعا لینے کے لیے جا رہا ہوں، یہ سنتے ہی اس مسافر شخص کی چیخ نکل گئی، یہ سنتے ہی وہ مسافر شخص جس کے پاس روٹی تھی، جس کے پاس پانی تھا، اور جس نے نجس جانور کو پکڑا ہوا تھا، اس کی چیخ نکل گئی، رونے لگا۔ اس اللہ والے نے پوچھا، بھائی تو کیوں رو رہا ہے؟ میں نے تو اتنا کہا ہے کہ میں عبادت گزار عورت کی طرف جا رہا ہوں، اور تو کیوں رو رہا ہے؟ روتے روتے اس نے کہا، بھائی جب اللہ تعالیٰ کسی پر قہر ڈالتا ہے نا تو پھر ہیرو کو زیرو کر دیتا ہے، پھر انسان کو حیوان بنا دیتا ہے۔ جب اللہ کسی پر غضبناک ہوتا ہے نا، جب آسمان سے قہر کی بارش برستی ہے نا، پھر اللہ تعالیٰ انسان کو دنیا جہان کے سامنے عبرت کا نشانہ بنا دیتا ہے۔ بزرگ نے کہا، بھئی تیرے رونے کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا، وجہ یہ ہے جس عورت کے پاس تو جا رہا ہے اس کی زیارت کے لیے، اس سے دعا لینے کے لیے، جس ولیہ کے پاس تو جا رہا ہے نا، وہ ولیہ میرے سامنے بیٹھی ہے، یہ وہی عورت ہے۔ خنزیر کی طرف اس نے اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ وہی عورت ہے جو جانور کی شکل اختیار کر گئی ہے، یہ وہی عورت ہے جو نجس جانور کی شکل اختیار کر گئی ہے۔ فقیر دیکھ کر
چونک گیا، فقیر کی چیخ نکل گئی۔ فقیر رو کر کہنے لگا بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو گیا؟ کیا اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندے کو بھی عبرت کا نشانہ بناتا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ عبادت گزار کو بھی عبرت کا نشانہ بناتا ہے؟ اس مسافر نے کہا او اللہ والے، جب آسمان سے اللہ کے قہر کی بارش برستی ہے نا تو پھر اللہ تعالیٰ وہ کر دکھاتا ہے کہ انسان کو عبرت کا نشانہ بنا دیتا ہے، پھر اس کی حالت زار کو لوگ دیکھتے ہیں، عبرت حاصل کرتے ہیں۔ اب اس اللہ والے نے کہا پھر اس طرح کرتے ہیں، ہم وجہ جانتے ہیں کہ آخر اس عورت نے کون سا ایسا گناہ کیا تھا، کون سا ایسا جرم کیا تھا جس جرم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو حیوان میں بدل دیا، انسانی روپ کو جانوروں کے روپ میں بدل دیا۔ آخر اس نے کون سا ایسا گناہ کیا تھا جس گناہ کی وجہ سے آسمان سے قہر کی بارش برسی اور اس قہر نے اسے خنزیر بنا دیا۔ اللہ والے نے کہا بھائی کیوں نہ ہم چلتے ہیں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس، موسیٰ علیہ السلام سے جا کے اس حقیقت سے آگاہ ہوتے ہیں، اس واقعے سے، اس کہانی سے آگاہ ہوتے ہیں کہ آخر اس عورت نے کون سا ایسا جرم کیا تھا، کون سا ایسا گناہ کیا تھا، ہمیں وہ گناہ بتایا جائے تاکہ ہم اس گناہ سے نفرت کریں، اگر ہم بھی اس گناہ میں مبتلا ہیں تو جلد از جلد توبہ کریں۔ اب ان دونوں مسافروں نے کیا کیا، اپنی اپنی منزل چھوڑی، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی طرف چل پڑے۔ چلتے چلتے، اٹھتے بیٹھتے، گرتے سنبھلتے، آخر کار یہ وجہ جاننے کے لیے، اس حقیقت سے آگاہ ہونے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جا ہی پہنچے۔ یہ عبادت گزار شخص رو کر کہنے لگا اے اللہ کے نبی، میں کسی عورت سے ملنے کے لیے جا رہا تھا، میں نے اس کا چرچا سنا تھا، اس کا نام سنا تھا، اس کی شہرت سنی تھی، وہ مجھ سے کہیں زیادہ عبادت گزار تھی، متقی پرہیزگار تھی، وہ دن کو روزہ رکھتی، پوری رات قیام کرتی تھی، وہ اللہ تعالیٰ کے بالکل قریب پہنچ چکی تھی، وہ مستجاب الدعوات بن چکی تھی، اس کی ہر ایک دعا قبول ہوتی تھی۔ لیکن جب میں اس کی زیارت کرنے کے لیے نکلا، راستے میں مجھے یہ مسافر ملا، اس کے ہاتھ میں نجس جانور کی ڈور ہے۔ جب میں نے عورت کے بارے میں پوچھا تو اس مسافر نے کہا یہ وہی عورت ہے جو جانور کی شکل، جو خنزیر کی شکل اختیار کر گئی ہے۔ حضرت میں اس حقیقت سے آگاہ ہونا چاہتا ہوں، آپ اس سے پوچھیں کہ آخر اس نے کون سے ایسے گناہ کی، کون سی ایسی غلطیاں کی، کون سے ایسے جرم کی، جن جرموں کی وجہ سے، جن گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے روپ کو چھین لیا، اسے جانوروں کا سوروپ دے دیا، اور وہ جانور جس سے لوگ نفرت کرتے ہیں، جسے نجس کہتے ہیں، پلید کہتے ہیں، اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دونوں ہاتھ اٹھائے، عرض کیا میرے مالک، ہم اس حقیقت سے آگاہ ہونا چاہتے ہیں۔ میرے اللہ نے فرمایا اسی جانور سے ہی پوچھ لے۔ اللہ نے خنزیر کو، جانور کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی۔ اب آپ کہہ رہے ہوں گے شاہ جی کبھی جانور بھی بولے؟ میں کہتا ہوں جب اللہ چاہتا ہے نا پھر ناممکن کو ممکن بنا ہی دیتا ہے، جب اللہ چاہتا ہے تو پھر قدرت کی کرشمے دکھا ہی دیتا ہے۔ سبحان اللہ، جانور کو اللہ نے بولنے کی طاقت عطا فرمائی۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جانور کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا بتا تو نے کون سے ایسے گناہ کیے، ہم تیرے گناہوں سے آگاہ ہونا چاہتے ہیں اور ہم دنیا والوں کو بتانا چاہتے ہیں، دنیا والوں ان گناہوں سے سخت نفرت کرنا، سخت نفرت کرنا، نہیں تو یہ گناہ تمہارے چہرے کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دے گی، تمہارے چہرے کی خوبصورتی بدصورتی میں تبدیل کر دیں گے۔ اس جانور کو اللہ نے بولنے کی طاقت عطا فرمائی۔ جانور نے کہا اے اللہ کے نبی، ایک وقت تھا میں بہت بڑی ولیہ تھی، بہت بڑی متقی پرہیزگار تھی، میں جس کے حق میں دعا کرتی تھی اللہ تعالیٰ میری وہ دعا قبول کر لیتا تھا، میں یوں سمجھ بیٹھی کہ میں تو اللہ تعالیٰ کے بالکل قریب پہنچ گئی ہوں، میں جو چاہتی ہوں بس ویسا ہو جاتا ہے، میں جو چاہتی ہوں، جو کہتی ہوں بس ویسا ہو جاتا ہے، مجھ سے بڑی عبادت گزار تو دنیا میں کوئی آئی بھی نہیں ہوگی اور نہ ہی تو آئے گی، نہ ہی تو اس زمانے میں ہے، مجھ سے بڑا عبادت گزار دنیا میں کوئی نہیں، نہ آئے گا اور نہ ہی ہے۔ میں اپنی عبادت پر تکبر کر بیٹھی، میں اپنی نیکیوں پر مان کر بیٹھی، تکبر کر بیٹھی۔ ایک دن میرا شوہر میرے سامنے بیٹھا تھا، میں نے کہا او بدبخت شوہر، تیری بیوی اتنی بڑی عبادت گزار ہے جتنا تو گنہگار ہے،
جتنا بڑا تو گنہگار ہے اس سے کہیں زیادہ تیری بیوی عبادت گزار ہے، لہذا تیرے جیسے گنہگار اور قابل نفرت شوہر کو میں قبول نہیں کرتی، اور میں چاہوں گی کہ قیامت کے دن مجھے تیرا ساتھ نصیب نہ ہو، میں تیرے جیسے گنہگار شوہر کے ساتھ قیامت کے دن جنت میں بھی نہیں رہنا چاہتا۔ حالانکہ میرا جو شوہر تھا وہ مجھے حلال کی روزی کما کر کھلاتا تھا، میرا شوہر پورا دن میری روزی روٹی کے لیے پورا دن خاک چھانتا تھا، مٹی کھوتا تھا، ریت کندھے پہ اٹھاتا تھا، وزنی بوریاں کندھے پہ اٹھاتا تھا کہ مجھے کچھ ملے نہ ملے، میری بیوی کو روٹی کا ٹکڑا مل جائے، پورا دن خاک چھانتا تھا۔ شام کو جب گھر کی دہلیز پر قدم رکھتا تھا تو میں بدبخت عبادت گزار عورت بجائے شوہر کا استقبال کرنے کے میں کوئی ایسا جملہ بولتی تھی کہ اس کی تھکاوٹ اور زیادہ بڑھ جاتی تھی، میں اسے دکھ دیتی تھی، درد دیتی تھی۔ آج تو میں نے دکھ کی حد کر دی کہ میں اسے کہنے لگی، او گنہگار شوہر، او گنہگار بدکار سیاکار، مجھے اب تیری ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں اللہ کے بالکل قریب جا چکی ہوں، میں اللہ کے بالکل قریب ہو چکی ہوں، جو دعا کرتی ہوں اللہ میری دعا قبول کرتا ہے۔ میرے شوہر نے کہا، اگر اللہ نیکوکاروں کی دعا قبول کرتا ہے تو کیا گنہگار اللہ کے بندے نہیں ہیں؟ کیا گنہگاروں کو اللہ نے پیدا نہیں کیا؟ اگر پیدا کیا ہے تو پھر کیا اللہ گنہگاروں کی نہیں سنتا؟ میں نے اپنے شوہر کو کہا، اگر واقعی اللہ تیری سنتا ہے تو پھر کر دعا۔ میرے شوہر نے کہا، کون سی دعا کروں؟ میں نے ہنستے ہوئے کہا، تیری دعا تو ویسے قبول ہونی نہیں ہے، اچھا تو یہ کہے کہ یا اللہ میری بیوی کو عبرت کا نشانہ بنا دے، تو یہ کہے یا اللہ میری بیوی کو تباہ و برباد کر دے، کیونکہ میں تو تجھ سے ویسے ہی تنگ ہوں، پہلے تو میری تباہی کی دعا مانگ، پھر میں تیری تباہی کی دعا مانگ۔ آج میں نے تجھے ہر حال میں ختم کرنا ہے، آج میں نے تجھے ہر حال میں عبرت کا نشانہ بنانا ہے، پہلے تو دعا کر، تیری دعا تو ویسے ہی قبول ہونی نہیں ہے، پھر تیرے حق میں دعا کروں گی، پھر تجھے اس صفائے ہستی سے مٹاؤں گی۔ یہ سنتے ہی میرے شوہر کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، میرے شوہر کی آنکھیں چھم چھم برسنے لگی، میرے شوہر نے دونوں ہاتھ اٹھائے، اللہ اس عورت نے پوری زندگی تیری عبادت بھی کی ہے، جتنی تیری عبادت کی اس سے کہیں زیادہ اس نے مجھے دکھ دیے، مجھے درد دیے، اللہ اگر میں تیرے سامنے بدترین ہوں تو مجھے عبرت کا نشانہ بنا دے، اور اگر میری بیوی تیرے سامنے بدترین عورت ہے تو اسے عبرت کا نشانہ بنا دے۔ اے اللہ کے نبی، روتے ہوئے میرے شوہر کے منہ سے جیسے ہی یہ جملہ نکلا، اگر میں تیرے سامنے گنہگار ہوں تو پھر تو مجھے عبرت کا نشانہ بنا، اگر میری بیوی تیرے سامنے بدترین اور گنہگار ہے تو اسے عبرت کا نشانہ بنا دے۔ اس کی دعا ختم نہیں ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے میری شکل چھین لی، اللہ نے مجھ سے میرا روپ چھین لیا، اللہ نے مجھ سے میری خوبصورتی چھین لی، پوری زندگی کی عبادت اللہ تعالیٰ نے میرے منہ پہ مار کے مجھے خنزیر بنا دیا۔ جوانوں، کون اچھا ہے کون برا ہے یہ تو میرا اللہ ہی جانتا ہے۔ آج کا انسان ہمیشہ اچھے انسان سے محبت کرتا ہے، ایک میرا اللہ ہی ہے جو برے انسان کو بھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ شوہر کو رلانے والی، شوہر کو دکھ دینے والی، درد دینے والی، پوری زندگی عبادت کرتی رہے، شوہر کا دل دکھانے والی عورت پوری زندگی عبادت کرتی رہے، یہاں تک کہ مستجاب الدعوات بن جائے، اس کی ہر ایک دعا قبول ہونے لگ جائے، پھر بھی یاد رکھنا وہ تباہی کی طرف ہی جا رہی ہے۔ قیامت کے دن ایسی عورت جنت میں ہرگز نہیں جا سکے۔ یہ زندگی کے لمحے تمہارے اور میرے لیے غنیمت ہیں۔ جوانوں، آج ہماری جوانیاں کس رخ پہ چل پڑی، آج ہماری جوانیاں کس سمت پہ چل پڑی، کس سائڈ پہ چل پڑی۔ جوانی میں تو اس درد کو پیدا کرنے کی ضرورت تھی کہ ہم نے مرنا بھی ہے، جوانی میں تو اس سوچ کو پیدا کرنے کی ضرورت تھی کہ ہم نے قبر میں بھی جانا ہے، ہم نے اللہ رسول کو منہ بھی دکھلانا ہے، اور نادانو مرنے کے بعد قیامت کے دن یہ گناہوں میں ڈوبی ہوئی شکل اللہ کو دکھاتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آئے گی، تمہیں حیا نہیں آئے گی؟